السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد شعیب اور آج آپ کے لیے چند نکات پر مشتمل ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں کہ جنہیں اگر ہم اپنا لیں، اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو نہ صرف ان کے نفاذ سے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار اور پرسکون محسوس کریں گے، بلکہ دوسروں کی زندگی میں بھی سکون لانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور یہ گفتگو ان 4 چیزوں سے متعلق ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کی ماہیت میں، یعنی جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے انہیں تخلیق فرمایا ہے ان پر مشتمل ہے، یعنی عناصر اربعہ، وہ 4 بنیادی ایلیمنٹس، وہ 4 بنیادی مٹیریلز کہ جن کے ذریعے ہر چیز کی حقیقت کو جانا اور پہچانا جا سکتا ہے۔ وہ 4 عناصر آگ، مٹی، پانی اور ہوا ہے۔ ان 4 چیزوں کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے ایک شعر میں بھی بیان کیا ہے اور فرمایا ہے، غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ مسلمان کی حقیقت و ماہیت کے اندر یہ 4 عناصر شامل ہو جائیں تو واقعتاً وہ حقیقی مسلمان بن جاتا ہے۔ انسان تو بہت ہیں، مسلمان بہت کم ہیں، مسلمان تو بہت ہیں، انسان بہت کم ہیں۔ جی ہاں، ان دونوں باتوں کو بڑے غور سے اور بڑی تفصیل سے سمجھنے اور سمجھانے اور بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ان 4 عناصر سے متعلق میں نے کچھ الفاظ تحریر کیے جو اپنے زندگی کے تجربے سے حاصل کیے، یہ میں آپ کے سامنے مختصراً پیش کر رہا ہوں۔ اپنی زندگی کے اندر آگ کی طرح ہو جائیں، یعنی آگ کا کام جلانا ہے۔ آگ کے سامنے کوئی بھی آئے، آگ میں کوئی بھی چلا جائے، وہ اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتی۔ آگ کا کام جلانا ہے، وہ جلا کر رہتی ہے۔ اسے نہیں غرض کہ اس کے اندر کون ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر اس کے سامنے کون موجود ہے، نہیں، وہ بہر صورت اپنا کام کرتی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اپنا کام کرنے میں آگ کی طرح ہو جائیں، اپنا کام کیجئے جو آپ کا کام ہے، اور یقیناً آگ کا بظاہر اللہ رب العالمین نے کام جلانا رکھا ہے، اور جو کہ دیکھنے میں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، لیکن جب اس کام کو اچھے کام کے لیے، اس چیز کو، آگ کو اچھے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پھر یہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور اگر اسی آگ کو کسی نقصان کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر یہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال آگ اپنا کام ضرور کرتی ہے اور وہ جلانا ہے، چاہے پھر وہ اچھے کام کے لیے جلانا ہو یا برے کام کے لیے جلانا ہو۔ دوسرا ایلیمنٹ ہے، دوسری چیز ہے پانی، اور میں اسے کہوں گا کہ آپ پانی کی طرح ہو جائیے۔ پانی کے سامنے کوئی بھی آئے وہ اپنا راستہ ضرور بنا لیتا ہے، اگر اپنا راستہ نہیں ملتا تو پھر وہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے۔ اس جگہ میں یہ کہوں گا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ اپنے کام کے اندر جو سامنے آئے بس اپنا راستہ بنائیے۔ پانی یا تو اپنے سامنے آنے والی رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے، یا اس سے بچ کر اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جب یہ 2 کام نہیں کر پاتا تو پھر پانی جذب ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ بھی اپنی زندگی کے اندر آنے والی رکاوٹوں کو یا تو اپنے راستے سے ہٹا دیجئے، انہیں اپنے ساتھ بہا کر لے جائیے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ان سے بچ کر کسی طرح اپنے آپ کو ان سے بچا کر آگے کی طرف بڑھیے، اور اگر آگے نہیں بڑھ سکتے تو پھر اپنے آپ کو مٹا دیجئے۔ جی ہاں، اپنے کام میں خود کو فنا کر دیجئے۔ جب خود کو مٹا دیں گے تو مٹا دیں اپنی ہستی کو، اگر کوئی مرتبہ چاہے، کہ جب کوئی مرتبہ چاہنا ہے تو پھر اپنے آپ کو مٹانا ہوگا۔ جب مٹ جائیں گے کہ دانہ خاک میں مل کر، جب ایک بیج اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیتا ہے، خود کو مٹا دیتا ہے، خود کو فنا کر دیتا ہے، تو پھر ہی اس سے پھول اور اسی سے پھر جو ہے وہ پھل نکلتے ہیں۔ تو اس طرح اپنے پانی کی طرح ہو جائیے، اور اپنے سامنے آنے والی ہر رکاوٹ کو یا تو ہٹا دیجئے،
یا پھر اپنا راستہ بنا لیجئے یا پھر خود کو مٹا دیجئے۔ تیسرے نمبر پر ہے تیسرا ایلیمنٹ ہوا، یعنی آپ ہوا کی طرح ہو جائیں۔ جس طرح ہوا ہر ایک کے زندہ رہنے کے لیے ایک ضرورت ہے، آپ بھی دوسروں کی ضرورت بن جائیے۔ دوسروں کی ضرورت یوں بن جائیے کہ آپ ان کے کام آئیں۔ آپ خود کو ایسی صفات سے متصف کر لیجئے کہ لوگ آپ کو اپنے لیے ضروری سمجھیں، اپنے لیے پریشانی نہ سمجھیں، اپنے لیے مصیبت نہ سمجھیں، بلکہ خود کو ہوا کی طرح بنا لیجئے کہ جہاں جائے وہاں خوشبو پھیلا دے، جہاں جائے وہاں سکون، راحت پہنچائے، ٹھنڈک پہنچائے۔ جی ہاں، جہاں آپ جائیں وہاں خوشی آ جائے، جہاں آپ جائیں، جہاں آپ ہوں وہاں اطمینان، سکون آ جائے۔ خود کو ہوا کی طرح بنا لیجئے۔ چوتھے نمبر پر مٹی۔ اللہ رب العالمین نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا اور مسلمانوں کو جو کہ مرنے کے بعد مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ مٹی ایسا ایلیمنٹ ہے، مٹی ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو گلا سڑا کر اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور ایسا برابر کر دیتی ہے کہ وہ مٹی پھر اس کا سراغ تک نہیں لگنے دیتی۔ اسی طرح آپ بھی مٹی بن جائیے جذب کرنے میں، یعنی لوگوں کی غلطیاں اپنے اندر سمو لیجئے، لوگوں کے دکھ اپنے اندر سمیٹ لیجئے، اور ایسا ہو جائیے کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں، اور مٹی کی یہ صفت اپنا کر لوگوں کے لیے راحت اور سکون کا سبب بنیے۔ مٹی کی طرح ہو جائیں، جس طرح مٹی میں عاجزی ہے، مٹی بچھی رہتی ہے۔ شیطان نے جب کہا تھا آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان نے تکبر کیا تھا، اور آگ میں اونچائی، بلندی، تکبر ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کے اندر عاجزی اور انکساری ہے۔ تو عاجزی اختیار کیجئے، مٹی کی طرح ہو جائیے، اپنے آپ کو بچھا لیجئے اور لوگوں کے لیے راستہ بن جائیے۔ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانی پیدا کرو، کسی کے لیے مشکل نہ کھڑی کرو، خوشخبریاں سناؤ، کسی کو ڈر نہ سناؤ، آسانی پیدا کرو۔ اس طرح اپنے اندر مٹی کی یہ صفت لانے کی کوشش کیجئے، اپنائیے اور مٹی کی طرح ہو جائیے، اور پھر در حقیقت اپنے اندر ان صفات کا ظہور کیجئے جن کو ڈاکٹر اقبال نے غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، یعنی غفار اللہ رب العالمین کا نام ہے، یعنی وہ بخشنے والا ہے، آپ بھی معاف کرنے والے بن جائیے۔ اور یہاں پر آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو انہی سے متعلق چھوٹی سی ایک بات کہ اپنے جسم کے اندر 3 فیکٹریاں لگا لیجئے۔ جی ہاں، آج انسان چاہتا ہے کہ ترقی کرے، ترقی کے لیے چاہتا ہے کہ اس کی معاشی صورتحال بہتر سے بہترین ہو جائے، لیکن یہ ایسی فیکٹریاں لگانے کی میں بات کر رہا ہوں جن میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اور اس میں بظاہر معاشی ترقی تو شاید نہ ہو، بظاہر نہ ہو، لیکن در حقیقت ضرور اس میں معاشی ترقی بھی چھپی ہوئی ہے، اور اس کے اندر آپ کی ذاتی ترقی ضرور ہے، آپ کی صلاحیتیں ضرور بڑھیں گی، اور وہ ہے یہ 3 فیکٹریاں۔ پہلی فیکٹری اپنے پیروں کے نیچے آگ کی فیکٹری لگا لیجئے۔ جی ہاں، ہر وقت یعنی آگ پاؤں کے نیچے لگی ہوئی ہو، اور آپ کے پاؤں آگ پر ٹکنے نہ پائیں، بلکہ ہر وقت حرکت کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیے، کچھ نہ کچھ ایسا کام سر انجام دیتے رہیے کہ جس سے آپ کو ترقی ملے، جس سے آپ کو برکت ملے، جس سے دوسروں کو سکون ملے۔ ایسے متحرک ہو جائیے، چین سے نہ بیٹھیں، بلکہ دوسروں کو راحت پہنچائیں، دوسروں کے لیے سکون بنیں، اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنے پاؤں کے نیچے آگ کی فیکٹری لگا لیجئے، ضرور کامیابی پائیں گے۔ دوسرے نمبر پر زبان پر چینی کی فیکٹری لگا لیجئے۔ جی ہاں، زبان سے صرف اور صرف مٹھاس ہی نکلے، بولیں تو میٹھا بولیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ گڑ دے نہ دے، گڑ جیسی بات تو کرے، اس لیے میٹھا بولیے، اچھا بولیے، ستھرا بولیے، اور اپنی زبان پر مٹھاس، اپنی زبان پر چینی کی فیکٹری لگا لیجئے، تاکہ جو بھی آپ کو سنے اسے آپ کو سن کر ہی سکون محسوس ہو۔ تیسرے نمبر پر اپنے دل اور دماغ پر برف کی فیکٹری لگا لیجئے۔ جی ہاں، تحمل، بردباری، ٹھنڈا مزاج اپنا لیجئے، آپ دیکھیں گے زندگی میں بہت ترقی کریں گے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ امید ہے کہ کسی نہ کسی کو اگر یہ باتیں پسند آ گئیں
اور وہ انہیں اپناتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر کچھ چینج لانے میں کامیاب ہو گیا اور وہ خود سے اچھا ہو گیا اور اس کی وجہ سے دوسرے مطمئن ہو گئے، دوسروں کو سکون پہنچا، تو امید ہے اس کی جزا اللہ ہمیں بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اچھے کام اختیار کرنے والا، اچھے کام کرتے ہوئے دوسروں کے لیے اچھے کام کرنے والا بنائے اور ان باتوں سے ہم سبھی کو مستفید فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔